بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار عمر فاروق، ڈپٹی کمشنر سودنوتی۔ گزشتہ دنوں کیلا کے مقام پر آتش زدگی کا ایک بڑا المناک واقعہ ہوا۔ اس میں بطور چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہم نے فوری طور پہ اپنی جو ٹیم تھی 1122 کی وہ یہاں سے روانہ بھی کی۔ ہمارے پاس جو ایک فائر وہیکل تھی تراٹ کھل میں، اس کو بھی ہم نے موقع کی طرف بھیجا، اور جس نے وہاں پہ آتش زدگی کی اس واقعے سے نمٹنے کے لیے وہاں پہ اپنی پوری توانائی صرف کی، اور وہاں کی جو پبلک تھی کیلاں کی، انہوں نے بھی کافی معاونت کی، جس کی وجہ سے کسی بڑے ایک سانے سے ہم بچ گئے، ادروائز بہت ساری دکانات کا نقصان ہو جاتا۔ اب چونکہ وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ ہمارے پاس فائر فائٹر نہیں تھا، ہمارے پاس گاڑی کا ڈرائیور نہیں تھا، تو اس کے فوری بعد ڈائریکٹر جنرل SDMA نے وہاں پہ فائر فائٹر کو بھی مامور کیا ہے، اور ڈرائیور کے لیے بھی ہم نے یہاں سے تحریک کر دی ہے۔ انشاءاللہ اگلے دنوں وہاں پہ ڈرائیور بھی آ جائے گا۔ گاڑی کی مینٹیننس کے لیے ایز اے چیئرمین DDMA 50,000 روپے ہم نے اس کی مینٹیننس کے لیے بھی بھیج دی ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ فوری طور پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے، چونکہ گاڑی ہیڈ کوارٹر پہ موجود ہوتی ہے اور فوری رسپانس نہیں ہو سکتا، 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ وہاں سے ٹریول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کی بھی ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ سڑکوں کے جو پروجیکٹس ہیں، مانگ کی روڈ کا پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارے پاس، سودنوتی کی باقی جو سڑکات ہیں ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ تو آزاد پتن راولپنڈی روڈ پہ جو کمپنی کام کر رہی تھی وہ کام کو ادھورا چھوڑ کے چلی گئی کچھ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر، تو اس پہ بھی ابھی ہم نے اپنی ہائر اتھارٹیز کو تحریک کر دی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پنجاب گورنمنٹ اس پہ دوبارہ سے کام سٹارٹ کرے گی اور ہمارے مسافروں کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، گو کہ وہ پنجاب کی حدود میں تھا، ہماری 26 قیمتی جانیں شہید ہوئی ہیں وہاں پہ، اور لیکن اس میں ریسکیو 1122 پلندری نے، ریسکیو 122 راولاکوٹ، میں بذات خود بھی اس پورے آپریشن میں شامل رہا ہوں، اور ہم نے ان ڈیڈ باڈیز کو ان کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، ہمارے پاس جتنی بھی پرائس کنٹرول ہے، باقی جتنی بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچائیں۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں ماحولیاتی تبدیلی، یہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہمارا وہ سموک کی وجہ سے دنیا کے گندے ترین شہروں میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھتے۔ ہمارا ارد گرد، ہم اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھا کے ہم باہر سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، ہم اپنے نالوں میں کوڑا کرکٹ کو پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے جب بارش آتی ہے تو ہمارے نالے بلاک ہو جاتے ہیں اور وہ پانی ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے۔ ایک اور میری عوام الناس سے گزارش ہے کہ چونکہ ابھی خشکی کا موسم ہے، خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے جب کوئی آگ لگاتے ہیں تو ہمارے جنگلات جل جاتے ہیں، اور وہاں پہ چرند پرند اور باقی جو جتنی بھی مخلوقات ہیں جہاں پر وہ متاثر ہوتی ہیں، وہاں پہ چونکہ جنگلات ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، تو ان کی حفاظت بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میری عوام الناس سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے جنگلات کی حفاظت کریں، زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو اپنے ارد گرد کو بھی آپ صاف رکھیں، تاکہ ہم ایک صاف ستھرا معاشرہ دنیا کے سامنے آ سکیں۔